الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، یہ جو میں اسٹوری آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کل ایسی کہانیاں ہر دوسرے تیسرے دن دیکھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ بھی کوئی فلم ڈائجسٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقی کہانی ہے۔ دوستو، یہ جو لڑکا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کا نام اظہر ہے۔ یہ ایک یتیم بچہ ہے جس کو زاہد اور زاہد صاحب کی وائف نسیم بیگم نے گود لیا تھا، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کے کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کر کے اس بچے کو اپنا نام دیا، عزت دی، گھر، تعلیم، سب کچھ دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے اس بچے کو اڈاپٹ کر کے۔ زاہد صاحب کی پراپرٹی بھی اچھی خاصی تھی، 3 فلیٹ، 3 دکانیں اور 1 گھر جس میں یہ سب رہتے تھے۔ باقی فلیٹ اور دکانوں کا رینٹ آتا تھا جو زاہد صاحب نے کرائے پہ چھوڑ رکھی تھی۔ لیکن ہوا کچھ یوں دوستوں کہ زاہد صاحب اس دنیا سے گزر گئے جب یہ بچہ 10 سال کا تھا۔ اب یہ بچہ چھوٹا تھا، نسیم بیگم بھی اکیلی ہو گئی تھی، اتنی بڑی پراپرٹی کے لیے کوئی نہیں تھا جو اس پراپرٹی کا خیال کرتا دیکھتا۔ یوں نسیم بیگم نے ایک اسٹیٹ ایجنسی والے شخص کو ہائر کیا کہ آپ یہ سب پراپرٹی دیکھیں اور رینٹ وغیرہ وصول کر کے مجھے دیں۔ اس ایجنسی والے کا نام تھا خاور، جو آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بندے نے کافی اچھے سے سارا کام نسیم بیگم کا سنبھال لیا۔ اتنا ہی نہیں، اس اظہر نامی بچے کو جس کو نسیم بیگم نے گود لیا تھا، اس کا بھی بڑے اچھے سے خیال رکھنے لگا، بہت بڑے پیار، محبت، شفقت سے پیش آنے لگا۔ یہ سب خود اظہر نے بتایا کورٹ میں جج صاحب کو۔ تو جج صاحب نے بڑے پتے کی بات کی کہ یہ آپ کو خوش کر رہے تھے یا آپ کی والدہ کو، تاکہ نسیم بیگم کو خوش ہو کر شادی کر لیں۔ اظہر نے کہا پتہ نہیں، لیکن سر ہوا یہی کہ میری ماں نے خاور صاحب سے کچھ ٹائم بعد شادی کر لی، کیونکہ یہ پراپرٹی بھی دیکھ رہے تھے گھر کا، اور میرا بھی بہت خیال رکھ رہے تھے۔ یعنی کہ دوستو، بچے کے ذریعے خاور صاحب نسیم بیگم کے دل تک پہنچ گئے۔ اس طرح نسیم بیگم اور خاور صاحب کی شادی ہو گئی۔ بچہ بھی خوش، ماں بھی خوش۔ بچہ جوان ہو گیا۔ اچھا، اس اظہر نامی بچے نے بتایا کہ جب بھی کوئی ڈاکومنٹس آتے تھے نسیم بیگم مجھ سے سائن کرواتی تھی، اور نسیم بیگم نے کہا تھا کہ میری ساری پراپرٹی میں نے اظہر تمہارے نام کر دی ہے، لیکن اظہر کے پاس ایسا کوئی پروف نہیں تھا جو وہ عدالت میں پیش کر سکتا۔ پھر ہوا یہ کہ نسیم بیگم بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یوں اظہر اور خاور اکیلے ہو گئے۔ اب اصل جو کہانی تھی وہ نسیم بیگم کے مرنے کے بعد شروع ہوئی۔ یہ جو اظہر لڑکا ہے، یہی اپنا کیس کورٹ لے کر آیا اور اس نے وہ سب بتایا زاہد اور نسیم بیگم اور خاور کے بارے میں۔ اب اظہر کا کہنا یہ تھا کہ میری والدہ نسیم بیگم جنہوں نے مجھے گود لیا تھا، ان کی جائیداد کا میں وارث ہوں۔ میری ماں کے مرنے کے بعد خاور صاحب ساری پراپرٹی پہ حق جتا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب نہ یہ مجھے خرچے کے پیسے دیتے ہیں، نہ میری تعلیم کا خرچہ دیتے ہیں۔ میری ماں کے سامنے تو یہ مجھے 10,000 روپیہ مہینہ میری پاکٹ منی دیتے تھے، اس کے علاوہ میرے جوتے، کپڑے، تعلیم کا خرچہ سب کرتے تھے۔ لیکن میری ماں کے مرنے کے بعد سب کچھ دینا انہوں نے بند کر دیا، اور اس نہ خرچے دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی اظہر نے بتائی کہ خاور صاحب نے 2.5 مہینے میں ہی اس عورت سے شادی کر لی جس کا نام مریم ہے، اور مجھے خاور صاحب نے یہ بول کر شادی کی کہ اگر گھر اکیلا ہو گیا ہے، ہمارا کوئی خیال رکھنے والا، گھر سنبھالنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا میں شادی کر لیتا ہوں، تم کو بھی گھر میں ماں مل جائے گی جو تمہارا خیال رکھے گی، کپڑے، کھانا، جو بھی ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کرے گی۔ اس طرح اظہر مان گیا، شادی ہو گئی۔ لیکن اظہر نے بتایا کہ میری ستیلی ماں تو بہت ظالم نکلی، میرا تو کوئی کام کرتی ہی نہیں اور الٹا خاور صاحب کو میرے خلاف کرتی، اور اب 1 ہفتہ ہو گیا میں گھر سے باہر ہوں۔ مجھے مریم اور خاور نے گھر سے آدھی رات کو نکال دیا، مجھے نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ یونیورسٹی کی فیس جمع کرواتے ہیں۔ میں MBBS پڑھ رہا ہوں۔ میرے کمرے میں جو فریج ہے اس میں صرف سوکھی ڈبل روٹی رکھی ہوتی ہے، کچن میں کھانا بھی نہیں ہوتا، اور جو خاور صاحب کے کمرے میں فریج ہے اس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ یہ سب جج نے سنا۔ پھر خاور اور مریم کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا۔ تو خاور صاحب نے بتایا کہ نسیم کے مرنے کے بعد یہ نہایت ہی بدتمیز ہو گیا ہے، میری بیوی مریم کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میری بیوی بہت خیال کرتی ہے۔ جب مریم سے پوچھا گیا تو اس نے بھی اظہر کو برا ہی نہیں بلکہ الزام بھی لگایا کہ یہ ساری رات
بعد گھر سے غائب رہتا ہے۔ غنڈے موالی جیسے دوستوں سے اس کی دوستی ہے۔ اس کا حلیہ دیکھیں، اس کے بال دیکھیں۔ یعنی کہ مریم اور خاور نے بھی اظہر کو ہی غلط ثابت کیا اور یہ بھی بول دیا کہ یہ یونیورسٹی بھی نہیں جاتا تو فیس کیا جمع کروائیں۔ اظہر کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مجھے جو 10,000 ملتے تھے اب 100 روپے ملتے ہیں، نہ میرے کپڑے بنتے ہیں نہ کھانے کو ملتا ہے، اور یہ خود دونوں میری ماں کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں۔ جج نے سب کو سنا۔ پھر یہ بات کہ خاور صاحب جب رات کو گھر سے نکالا، یہ اظہر 1 ہفتے تک گھر نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں کے فلیٹ پر چلا گیا جو رینٹ پر اٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک سردار صاحب رہتے تھے۔ اظہر نے ان کو ساری بات بتائی اور وعدہ بھی لیا کہ آپ خاور صاحب کو نہ بتائیں کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ جج نے سردار صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا خاور کو؟ تو سردار بولا کہ میں سردار ہوں، غدار نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا، میں کیسے وعدہ توڑتا۔ اور خاور صاحب کو 1 ہفتے بعد اظہر کو ڈھونڈنے نکلے۔ خیر جج نے سب کو سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ اظہر بیٹا، آپ زاہد اور نسیم بیگم کے اصل بچے تو ہو ہی نہیں، لہٰذا پراپرٹی میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ پراپرٹی اگر ملے گی تو زاہد صاحب کے بھائی بہنوں ماں باپ کو ملے گی، اور اگر زاہد صاحب کا کوئی نہیں ہے تو نسیم بیگم کے بہن بھائی کا حق ہے اس پراپرٹی پر۔ ہاں، اگر نسیم بیگم نے کوئی ڈاکومنٹس بنوائے ہیں جس میں ثابت ہوتا ہو کہ ساری جائیداد آپ کے نام ہے تو آپ حقدار ہو سکتے ہو۔ اس پر اظہر نے کہا کہ سر، میری ماں نے مجھے یہی کہا تھا کہ ساری جائیداد میری ہے۔ میری ماں کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، ابھی میں 25 سال کا ہوں، اس وقت میں 22 سال کا تھا۔ جب بھی کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہوتا تو میری ماں مجھ سے کیوں سائن کرواتی تھی؟ جج نے کہا کہ اس کے لیے تو آپ کو آپ اچھا سا وکیل کریں، اور خاور صاحب کو بولا کہ جب تک کوئی پروف نہیں ملتا آپ اظہر کی فیس خرچہ وغیرہ دیں جیسے آپ دیا کرتے تھے۔ سب نے کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا، لیکن اظہر نے عدالت میں خاور کو بھی یقین دہانی کروا دی کہ نسیم بیگم کی پراپرٹی پر آپ کا بھی کوئی حق نہیں ہے اگر میرا نہیں ہے تو، اور میں پروف لے کر آؤں گا۔ جج نے کہا ٹھیک ہے، آپ پروف لے آئیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کل تک کے لیے سعید ارم خان کو اجازت، کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔